پیغمبر انقلاب۔ قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ مسند احمد۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک ہر زمانے میں جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7ویں صدی عیسوی کے ربیع اول میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ قرآن کے مطابق آپ خدا کے رسول بھی تھے اور نبیوں کے خاتم بھی۔ پیغمبروں کی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ تمام پیغمبر مشترک طور پر توحید کا پیغام لے کر آئے، لیکن پچھلے پیغمبروں کے زمانے میں یہ پیغام زیادہ تر فکری مرحلے میں رہا، وہ عملی انقلاب کے درجے تک نہیں پہنچا۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوا کہ آپ کو اپنے اصحاب کی صورت میں ایک مضبوط ٹیم مل گئی۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا کہ توحید کی دعوت کو فکری مرحلے سے آگے بڑھا کر عملی انقلاب کے درجے تک پہنچا دیا جائے۔ پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کے زمانے میں یہ انقلاب عملی طور پر پیش آیا اور پھر وہ تاریخ بشری کا ایک معلوم اور مسلم حصہ بن گیا۔ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی زیادہ واضح ہے کہ وہ صرف آپ کے پیرووں کے لیے ایک روایتی عقیدے کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ ایک مسلمہ تاریخی واقعہ ہے۔ پیغمبر آخر الزماں سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی زندگی مدون تاریخ کا جز نہ بن سکی، مگر پیغمبر اسلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ آپ کی حیثیت ایک مسلم تاریخی پیغمبر کی ہے۔ آپ کی نبوت پورے معنوں میں ایک ثابت شدہ نبوت ہے۔ انسانی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھا جائے اس میں پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی ابدی تعلیم کے اثرات نمایاں طور پر دکھائی دیں گے۔ وہ تمام بہترین روایات اور وہ تمام اعلیٰ قدریں جن کو آج اہمیت دی جاتی ہے، وہ سب پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے عظیم انقلاب کے براہ راست نتائج ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تاریخ کے سب سے بڑے انسان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان کامل بنا کر انسانی نسل پر اپنا سب سے بڑا احسان فرمایا ہے۔ خدا نے پیغمبر آخر الزماں کی شکل میں تاریخ میں ایک ایسا بلند ترین مینار کھڑا کر دیا ہے کہ آدمی جس طرف بھی نظر اٹھائے وہ آپ کو دیکھ لے۔ جب وہ اپنے رہنما کی تلاش میں نکلے تو اس کی نظر سب سے پہلے آپ پر پڑے۔ جب وہ حق کا راستہ جاننا چاہے تو آپ کا روشن اور بلند و بالا وجود اس کو سب سے پہلے اپنی طرف متوجہ کر لے۔ آپ ساری انسانیت کے لیے ہادی اعظم اور رہبر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے آپ کو نبیوں کے خاتم کی حیثیت سے مبعوث فرمایا۔ دوسرے انبیاء صرف اللہ کے رسول تھے اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں۔ میری کتاب پیغمبر انقلاب پہلی بار 1982 میں چھپی۔ اس وقت میں نے اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ لکھے تھے وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو محمودیت کے مقام پر کھڑا کیا ہے۔ چنانچہ نہ صرف اہل اسلام بلکہ عام مصنفین اور مورخین نے آپ کی عظمت کو کھلے طور پر تسلیم کیا ہے۔
12ویں اور 13ویں صدی عیسوی میں مسلم قوموں اور مسیحی قوموں کے درمیان لڑائیاں پیش آئیں، جن کو صلیبی جنگ یا کروسیڈز کہا جاتا ہے۔ ان جنگوں میں مسیحی قوموں کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد مسیحی مصنفین نے اسلام کے خلاف ایک قلمی جنگ چھیڑ دی۔ کثرت سے ایسی کتابیں لکھی گئیں جن میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر پیش کیا گیا تھا۔ یہ سلسلہ لمبی مدت تک جاری رہا۔ اس سلسلے کو توڑنے والا پہلا قابل ذکر شخص اسکاٹ لینڈ کا ایک مصنف تھامس کارلائل ہے۔ اس نے جرأت مندانہ طور پر اس رجحان کو بدلا۔ اس کی مشہور کتاب آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ دا ہیروئک ان ہسٹری ہے۔ اس انگریزی کتاب میں اس نے پیغمبر اسلام کی مثبت تصویر پیش کی۔ اس نے پیغمبر اسلام کو ہیرو کا درجہ دیا۔ اس کتاب کا متعلق باب یہ ہے، دا ہیرو ایز اے پروفٹ محمد اسلام۔ اس کے بعد کثرت سے مختلف زبانوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں شائع ہوئیں۔ ان کتابوں کے اندر انسانی تاریخ میں آپ کے انقلابی رول کا کھلے طور پر اعتراف کیا گیا۔ مثلا انڈیا کے ایک اسکالر ایم این رائے وفات 1954 کی کتاب ہسٹوریکل رول آف اسلام 1939 میں پہلی بار دہلی سے چھپی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر تھے۔ انہوں نے سب سے بڑا تاریخی معجزہ دکھایا۔ Every prophet establishes his pretensions by the performance of miracles. On that token, Muhammad must be recognized as by far the greatest of all prophets, before or after him. The expansion of Islam is the most miraculous of all miracles. پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں یہ پیشن گوئی آئی ہے کہ آپ کو مقام محمود کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ الاسراء۔ مقام محمودیت کا ایک پہلو وہ ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا، دوسرا پہلو وہ ہے جس کا تعلق موجودہ دنیا سے ہے۔ موجودہ دنیا کی نسبت سے مقام محمود یہ ہے کہ آپ کو تاریخی اعتبار سے ایک مسلم نبوت یا اسٹیبلشڈ پروفٹہڈ کا درجہ حاصل ہوگا۔ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے وہ مدون تاریخ میں ریکارڈ نہ ہو سکے۔ آپ کے سوا ہر ایک کی حیثیت اعتقادی نبوت کی ہے، نہ کہ تاریخی نبوت کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو خدا نے آخری پیغمبر بنایا تھا۔ آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آنے والا نہ تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی پیغمبرانہ زندگی کامل طور پر محفوظ ہو جائے، وہ تسلیم شدہ تاریخی ریکارڈ کی حیثیت حاصل کر لے۔ کیونکہ قانون الہی کے مطابق جب پیغمبر مستند تاریخی ریکارڈ کا درجہ حاصل کر لے تو اس کے بعد اس کی لائی ہوئی کتاب اور اس کی تعلیمات کا یہی ریکارڈ پیغمبر کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی نئے پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔